بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے خاص عمل کے بارے میں گفتگو کریں گے جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے روشنی ہے، اور یہ عمل ہے جمعے کے دن سورۃ کہف کی تلاوت اور درود خضری کا ورد۔ یاد رکھیے، یہ دونوں اعمال ایک مومن کی زندگی کو ایسے بدل دیتی ہیں جیسے اندھیری رات کو سورج کی کرن بدل دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالی اس کے لیے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، سوچئے یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ ایک دن سورۃ کہف پڑھ لی اور پورے ہفتے کے لیے دل اور چہرہ نورانی ہو گیا۔ سورۃ کہف کی 4 بڑی کہانیاں ہمیں سبق دیتی ہے۔ اصحاب کہف کا ایمان کا سفر، باغ والے کا قصہ اور دولت کا امتحان، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات اور ذوالقرنین کی حکمت اور حکومت۔ یہ چاروں قصے ہمیں زندگی کے بڑے بڑے فتنوں سے بچنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ ایمان، دولت، علم اور طاقت، یہی وہ آزمائش ہے جن میں اکثر انسان پھنس جاتا ہے، اور یہی وہ فتنہ ہے جن سے سورۃ کہف ہمیں بچاتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے بھی سورۃ کہف کی ابتدائی آیات پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ یعنی یہ سورت ہماری ڈھال ہے، ایمان کی حفاظت ہے، آخرت کی روشنی ہے۔ تو اب آئیے درود خضری کی طرف ہم چلتے ہیں کہ درود خضری جیسے اولیاء کرام اور صوفیاء کرام نے دل کو زندہ کرنے والا درود کہا ہے، اس کے الفاظ بڑے مختصر اور طاقتور ہیں۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ یہ درود جامع ہے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے اہل بیت اور صحابہ کرام سب شامل ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ درود خضری کو معمول بنا لیا جائے تو دل سے غفلت کے پردے ہٹ جاتے ہیں، ذکر اور نور دل کو منور کر دیتا ہے، اور بندے کے سینے میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو بر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اب سوچئے جمعے کا دن جو خود برکتوں کا دن ہے، اس دن اگر ہم سورۃ کہف بھی پڑھ لیں اور ساتھ ساتھ درود خضری بھی پڑھتے رہیں تو کیا ہوگا؟ ایک طرف سورۃ کہف کے نور سے فتنے دور ہوتے ہیں، دوسری طرف درود خضری کے فیضان سے دل زندہ ہوتا ہے، گویا نور پر نور، برکت پر برکت۔ حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جمعے کا دن دل کے کمال کا دن ہے، اور کمال دل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ممکن نہیں۔ اسی لیے بزرگان دین کہتے ہیں کہ جمعے کے دن درود شریف کثرت سے پڑھو، اور اگر درود خضری کو اپنا وظیفہ بنا لو تو یہ روحانی دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، مجھے درود شریف پڑھنے میں وہ لذت ملی جو کسی اور ذکر میں نصیب نہیں ہوئی۔ تو میرے عزیزو، یہ دن یعنی جمعے کا دن ہماری زندگی کا سب سے قیمتی دن ہے، لیکن ہم نے اسے بس چھٹی یا آرام کا دن بنا لیا ہے۔ حقیقت میں یہ دن اللہ کا خاص دن ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن ہے، اور مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ جمعے کے دن سورۃ کہف کی تلاوت انسان کو نورانی کر دیتی ہے، اور درود خضری کے فیضان سے دل
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے لبریز ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے، جو بندہ جمعے کے دن سورۃ کہف اور درود خضری کو ملا لیتا ہے وہ فتنے دجال سے بچا لیا جاتا ہے اور قبر کی وحشت بھی اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ ہم سب کی دعا یہی ہوتی ہے کہ قیامت کے دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، اور درود خضری وہ درود ہے جو شفاعت کے دروازے کھولتا ہے۔ لہٰذا میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، اس جمعے سے ایک عہد کیجئے کہ ہر جمعے کو سورۃ کہف ضرور پڑھیں گے اور درود خضری کو دن بھر اپنی زبان پر جاری رکھیں گے۔ یقین کیجئے یہ معمول آپ کی زندگی کو بدل دے گا۔ رزق میں برکت، دل میں سکون، دعا کی قبولیت اور سب سے بڑھ کر آخرت میں روشنی نصیب ہوگی۔ آخر میں ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سورۃ کہف کی برکتیں عطا فرما، اے اللہ ہمیں درود خضری کے فیضان سے نواز دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھر دے، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔